السلام علیکم، میں ہوں بنت ایوب۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نماز کے ترجمے کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ نماز پڑھ تو لیتے ہیں پر خوشنودی کے ساتھ نہیں پڑھتے، یعنی نماز پڑھتے ہیں پر وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ نماز میں غلط وسوسے آتے ہیں یا ہمارا دھیان نہیں لگتا یا سکون نہیں مل رہا، ہمارا دل نہیں لگ رہا، تو یہ چیز چھوڑ کے یہ چیز سوچ کے وہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ آپ اگر اپنے کسی قاری صاحب یا کسی بھی مدرسے کی باجی یا اسکول کی ٹیچر یا گھر میں کوئی ایسا بڑا ہے یا دوستوں میں ایسے ہیں جن کی بات کو آپ اہمیت دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو ان کا پیار آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ان کی عزت و احترام آپ اور زیادہ کرنے لگ جاتے ہو، جس طرح سے آپ پہلے کرتے ہیں اس سے ڈبل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی مثال ہے، سب بات کس چیز کی ہے؟ اہمیت کی ہے۔ بات کس چیز کی ہے؟ اہمیت کی۔ اگر آپ نماز کو اور اپنے رب کو اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنا آپ لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، آپ 20,000 30,000 40,000 کے لیے اپنے باس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے میں آپ کو شرم آتی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس چیز کے لیے، جو آپ کو کروڑوں کی آنکھیں، کروڑوں کے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دل دیے ہیں۔ آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا کچھ آپ کو دیا ہے، تو اس رب کے سامنے آپ کھڑے ہونے سے، اس کو اہمیت دینے سے یا اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو آپ کو نماز میں کس طرح سے سکون ملے گا اور کس طرح سے مزہ آئے گا، اور آپ کی نماز کیسے خوشنود بنے گی اور دل سے آپ کیسے پڑھیں گے جب آپ اس کو فیل ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو فیل کرنے کے لیے آپ ترجمے کو جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں اپنی نماز میں۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو نماز کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مطلب کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو نماز میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کا دل بھی لگے گا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جو قرب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا، یعنی اللہ پاک کے سامنے فیس ٹو فیس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشن ہوئی ہے، اس کو ہم فیل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں رہ کر بھی فیل کر سکتے ہیں اگر ہم نماز پڑھیں، نماز میں فیل کریں کہ اللہ پاک ہمارے سامنے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو فیل کرنے کے لیے نماز کے ترجمے کو سمجھنا اور اس کو فیل کرنا، اس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس چیز کو فیل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، تو نماز جو ہے اللہ پاک سے ملاقات کا وقت ہے۔ ہم دنیا میں تو نماز نہ پڑھنے کا لیم ایکسکیوزز دے دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اس کام کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، یہ کام آ گیا ہمیں اور اس ٹائم پہ مجھے باہر کہیں جانا پڑا تو میری نماز رہے گی۔ تو یہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو دے سکتے ہیں، پر رب العالمین اللہ کے سامنے جب قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے تو آپ یہ لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پاک بھی جانتے ہیں، تو آپ اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمت کریں یا اہمیت دیں اس چیز کو، آپ سوچیں اس چیز کو تو آپ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز اگر آپ سے قضا ہو رہی ہے اور کوئی بھی نماز آپ سے قضا ہو جاتی ہے تو 1 دن ہوگی، 2 دن ہوگی، تیسرے دن، چوتھے دن آپ وقت پہ پڑھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ آپ کوشش تو کریں۔ یہ جو آپ بہانے بناتے ہیں یہ آپ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پتہ آپ کو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں نماز کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ سمجھنے کے سرنڈر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ آپ ثنا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
اس کے بعد ہم تعوذ بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اور بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہیں، اور نہ گمراہوں کا۔ یعنی سورہ فاتحہ میں ہم سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ پاک کی مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان کے جن کا آپ نے انعام رکھا، نہ کہ ان کے جو آپ کے غضب کا شکار ہیں اور گمراہوں میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی قرآن کی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، اور جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو پسند ہے پڑھنا، آپ ڈیلی پڑھتے ہیں اور بھی سیکھیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں اور یاد کریں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گی، اس کے ترجمے کے بارے میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک یکتا ہے، اس میں اللہ پاک کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، ہمسر اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، اور ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ رکوع سے کھڑے ہو کر جو ہم ہاتھ سیدھے کر کے سجدے میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پروردگار نے تمہاری سن لی جس کی تم نے پاکی بیان کی، اور اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے پروردگار تو بڑا بلند ہے۔ اور التحیات کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ التحیات میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ التحیات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ان کے اور اللہ پاک کے بیچ میں جو باتیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پہ سلامتی نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہم انسان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام علیکم کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو کسی بھی سلامتی کی ضرورت نہیں، تو اللہ پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سلام کیا، یعنی اس طرح سے بات شروع کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تمام زبانی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں اور اس پر برکتیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نے یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، تو پھر یہ جواب سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے نیک بندوں کو بھی شامل کیا، اس طرح سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر ایک چیز سن کر فرشتوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ جنت میں جب
حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا بی بی حوا سے، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ حوا کو مہر دو، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیا مہر دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ایک آئیں گے، ان پہ درود بھیجو، تو یہی مہر ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود شریف بھیجا تھا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور رحمت اور برکت بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تم نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے، کوئی بھی آپ کو جو صحیح لگے، پر اس میں صحیح دعا جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے ترجمے کے ساتھ، جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ ہے: اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میری ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے، اور اس روز جب کہ اعمالوں کا حساب ہونے لگے گا۔ یعنی یہ دعا ہے، آپ درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، یعنی اس میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہے اور آپ اپنے لیے ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں اور اس کو یاد کریں، اور پوری نماز کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں۔ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں ایک بار اس چیز کو پڑھیں اور پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں، تو آپ جب نماز میں عربی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود اس میں یہ ورڈ جو ہے، ان کی میننگ جو ہے آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی کہ اس کے میننگ کیا ہے۔ حدیث مبارک میں ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ مجھے اپنی عبادت کرنے کی اجازت دیں، تو اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی۔ تو انہوں نے 2 رکعت عبادت کی، 2 رکعت باندھی اور ایسی عبادت کی کہ 40,000 سال کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، اور اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ تمہاری نماز بہت بہتر تھی، تم نے بہت اچھی عبادت کی، پر زمین پہ ایک امت ایسی آئے گی جس کی فجر کی 2 رکعت سنت تمہاری اس عبادت، اس نماز سے بہت بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جو 2 رکعت آپ سو کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت، وہ 40,000 سال جو جبریل علیہ السلام نے عبادت کی تھی اللہ کی، جو 2 رکعت پڑھی تھی، اس سے بھی افضل بتایا ہے اللہ پاک نے۔ اور یہ بہانہ بہت پرانا ہو گیا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھنا کل سے اسٹارٹ کروں گا، اور ابھی تو میں نے 3 وقت کی اسٹارٹ کی ہے، آہستہ سا کر کے 5 وقت کی بھی پڑھ لوں گا۔ وہ وقت کب آئے گا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ آپ ابھی سے اسٹارٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اور آپ نے کتنا زندہ رہنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں